قاسم میں بالکل واضح ہے. اب یہ بولیں گے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف کھڑی نہ کشادہ ماتھا سے تو آپ مجھے بتائیں کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ چاہوں گا کہ ان کی وہ چہرہ بھی دکھا دے تاکہ لوگوں کو پتا ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے. اور یہ جس تکبرانہ انداز سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چہرہ بھی دکھا دیں دیکھیں کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، آپ نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. نہیں سنائی بھی باتیں ہیں نا، مہدی بہت دیندار ہوں گے، مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے. کیوں بولتے ہیں مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے، مہدی بہت دیندار ہوں گے؟ حدیثوں کے کیوں خلاف بات کرتے ہیں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک کی آپ پھر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہے. کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کوٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید وجاہت علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فاہد خان. ہم ریئیکشن ویڈیو کر رہے ہیں یوتھ کلب والوں کے جو راجہ ضیاء الحق صاحب نے سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لاہور میں ایک شخص ہے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. سب سے پہلے تو راجہ صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ مجھے کوئی ایک سنگل ویڈیو پروف دیں جس میں سید محمد قاسم بن عبدالکریم نے امام المہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور اگر آپ کوئی پروف نہیں دے سکے تو آپ نے سب کے سامنے ان سے معذرت کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ کوئی ویڈیو پروف ان کا ایسے موجود نہیں ہے. اور اس کا ایک فالوور بھی ہے جو ویڈیوز بنایا جا رہا ہے. اور قاسم بھائی کا کوئی ایک ہیلپر نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے پوری دنیا سے لوگوں کے خواب آئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں. کہہ رہے ہیں جی بڑے سچے خواب آ رہے ہیں. ایسے مجھے کئی سالوں سے چھوٹے موٹے ویڈیوز آ رہے تھے. ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے، ان کے لوگوں نے شیئر کیا، کہا اس پہ بات کریں آپ. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ چاہوں گا کہ ان کی وہ چہرہ بھی دکھا دے تاکہ لوگوں کو پتا ہو یہ کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے. اور یہ جس تکبرانہ انداز سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چہرہ بھی دکھا دیں دیکھیں کون اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، آپ نے کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اور میں آپ کی ایک بات انپٹ کرتا چلوں کہ خاص طور پہ بعضوں کا جب آپ دین کے معاملے پہ اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہوں اور آپ اتنے ریپیوٹیڈ آدمی اور کریڈیبل آدمی ہوں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ریسرچ کیے بغیر غلط بیانی ایسے پلیٹ فارم پر کر دیں. آپ بار بار ان کو دکھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا، ان کی شکل دکھا دیں. آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے؟ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پروف دیں کہ محمد قاسم بھائی نے کبھی دعویٰ کیا ہو. اور اگر آپ کے اوپر لازم ہے نہ دے سکیں تو آپ کو معذرت کرنی ہوگی پبلکلی ویڈیو بنا کر، جیسے آپ نے ابھی بنائی ہے. امام مہدی کے بارے میں نا ذرا کچھ باتیں سمجھ جائیں. امام مہدی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان سے برآمد ہوگا اور لاہور کے شہر میں جلسہ کرے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ امام مہدی کا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان سے برآمد ہوگا اور یہ وہ اس طریقے کی انہوں نے بات کہہ دی. سنن ابن ماجہ 4084 میں کلیئرلی مینشن ہے حجاز مقدس کے لوگوں کو یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے جب مشرق سے تم سیاہ جھنڈے ابھرتے دیکھو تو جا کے ان میں شامل ہو جانا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یعنی یہ خلیفۃ اللہ المہدی جو ہیں وہ مشرق سے ہی آئیں گے. ان صاحب نے ویڈیو بنانے سے پہلے کچھ بھی ریسرچ نہیں کی. مشرق میں اگر آپ سعودی عرب کے مشرق میں دیکھتے ہیں تو اسٹریٹ اوے پاکستان ہے. اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ ورلڈ میپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. امام مہدی کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں اس میں بہت کلیئرلی بتایا گیا کہ امام مہدی کون ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی کے حوالے سے جو آپ صحیح احادیثوں کا ذکر کر رہے ہیں، صحیح احادیثوں میں آپ امام مہدی کے چیپٹر کو کور ہی نہیں کر سکتے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا سیاستہ میں تقریباً جتنی حدیثیں الحمدللہ جو میری نظر سے گزری ہیں، اللہ عالم جتنی میں نے کوشش کی اسٹڈی کرنے کی، میری دیگر ویڈیوز میں بھی میں ریفرنسز دے چکا ہوں، تقریباً سب کی ہی گریڈنگ جو ہے تقریباً کی گریڈنگ جو ہے وہ ضعیف احادیث ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا. اور صحیح احادیثوں میں آپ مہدی کے چیپٹر کو کور ہی نہیں کر سکتے ہیں. بتایا گیا کہ امام مہدی کون ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہے، امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا. جی، سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات بولی ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں، میں تو آپ کو اپنی بات نہیں کروں گا. اگر آپ عربک کے الفاظ اٹھائیں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں یواطیو اسمہ اسمی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا، میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا. اور یہ تشریح میں نہیں کر رہا ہوں، شیخ خالد المغربی اور دوسرے صاحب ہیں شیخ صلاح الدین بن ابراہیم،
YouTube پر آپ ان کے کلپس دیکھ سکتے ہیں، دا ریئل نیم آف مہدی کے نام سے آپ کو وہ ویڈیو ملے گی، اور عرب ہی زیادہ بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم اجمی اتنا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت بریفلی اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا، مطلب مختلف نام بھی ہو سکتا ہے، محمد، احمد، قاسم، ہاشم، مختلف اور بھی نام ہو سکتا ہے، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، جیسے عبداللہ، عبد الکریم، عبد الوہاب مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بہت اچھی فرمایا اگر محمد بن عبداللہ ہی ہوتا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس وقت، کسی حدیث میں بھی نام نہیں آیا پراپر اس کا۔ اور انہوں نے ایک بہت پازیٹیو بات بولی، وہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا ریفرنس کے لیے ویڈیو، کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہوگا، باقی سارے نام ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور عرب علماء کا ریفرنس دے رہا ہوں جنہوں نے تشریح کی ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے اس چیز کا۔ قد تسأل عن المهدي، يعني في أسئلة من الأسئلة التي تسأل عن اسم المهدي، وبالأخص عن كلمة إنه اسم المهدي يواطئ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى المواطأة. إخواني يعني لن أكثر الشرح في هذا المعنى، ولكن كيف إحنا سوينا في الدرس السابق إنه راح أضع إن شاء الله رابط في الديسكريبشن أو الوصف للملف الموجود أو المقطع الموجود يتكلم عن معنى المواطأة. ولكن المواطأة إخواني يعني تعني أحد اثنين، يعني بخلاصة الخلاصة اللي نوصل لها، المواطأة تعني أحد اثنين، المطابقة أو المشابهة، المطابقة أو المشابهة، المطابقة أو المشابهة. يعني قد يكون اسم المهدي محمد، وقد يكون اسم المهدي على سبيل المثال إبراهيم أو خلينا محمد أو أحمد، محمد أو أحمد أو أي اسم من الأسماء اللي اتخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه. اسم أبو المهدي لو جينا إحنا للمواطأة، أو اسمه خلينا نقول كاسم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرزاق أو عبد الرحيم، يعني شيء مشابه. وقد يكون على سبيل المثال كما قلنا يعني إبراهيم، لأنه إبراهيم أبوكم في القرآن الكريم، أو قد يكون آدم على سبيل المثال. هذه لا تمنع أن يكون هذه الشغلات محتملة، ولكن إخوان يعني الاسم إنما كان للتمويه. إيش؟ للتمويه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواطأة وما ذكر الاسم الصحيح هي حماية للمهدي نفسه. عشان هيك ما يكون اختلافنا على إيش؟ على الاسم. يعني لو في مصلحة، لو كان الاستدلال على المهدي فقط من الاسم كان حكى لنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمنا انه راح تتم بيعة المهدي وحكى لنا على المواطأة، شو معناه؟ المواطأة اسم، يعني اسم المهدي والمواطأة موضوع ثانوي، مش موضوع رئيسي. ولا يجوز الاختلاف عليه. فبتبقى وجهات نظر، هاي وجهات النظر المفروض ما تفسد الموضوع نفسه. فالمهدي سيتم الاستدلال عليه، وستم بيعه ما بين الركن. أخونا بارك الله فيه يعني بقول لك سيأتي المهدي، لما المأتي يجي وأنا بدي تسمح لي، أنا بمثل للناس فيه وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أؤذيك ولا أؤذي نفسي، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا مش محمد بن عبد الله، لا مش محمد بن عبد الله أبدا. بالعكس التابعين أعلم مني ومنك ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفوا من علماء التابعين كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الاسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل اسم إلا محمد،
اسمه كل اسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد، محمد لا يواطئ محمد. الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه. فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد، فإله أي اسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه، يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الاسم مواطأة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظره، ننتظر منه ماذا يا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هدى، فإذا حقيقة نريد المهدي، هي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي قال الله قال رسوله؟ فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه أن تعصوه أن تعصوه. ٹھیک ہے نا. امام مہدی کا نام محمد قاسم نہیں ہے، امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا. جی کیونکہ صحیح. اور میں ایک اور پروف دیتا چلوں، محمد نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قاسم نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر کسی کو کنفیوژن ہے، قرآن میں اما پارہ کے پیچھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں 5واں نام قاسم ہے. یہ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، یہ نیک اور رائچس یہ وہاں پہ موجود. سب سے پہلی بات تو آپ نے یہاں پر ایک اور یہ بولی ہے کہ وہ بہت نیک پرہیزگار ہوں گے. حدیثوں میں تو ہمیں ملتا ہے کہ ان کی اصلاح ہوگی. 4085 ابن ماجہ کلیئرلی لکھا ہوا ان کی اصلاح ہوگی. اصلاح کس کی جاتی ہے وجاد بھائی؟ جس میں کمی کوتاہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اصلاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قاسم بنایا گیا ہوں، اس کا بھی ہم اسٹیکر لگا دیں گے اس میں. اور قاسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے والا. کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہے، یعنی چاہے وہ ان کا نام اور ان کی ولدیت بھی اسی طرح سے. دوسری بات یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ سب سے پہلے، یعنی ویسے تو وہ مکہ کے رہائشی ہوں گے لیکن مدینہ میں اس ٹائم پہ رہائش پذیر ہوں گے. پھر کسی وجہ سے وہ جب مکہ میں آئیں گے اس ٹائم پر ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہوگا اس علاقے میں جس کے 3 بیٹے ہوں گے. ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کا انتقال ہوگا. 3 بیٹے آپس. اچھا، یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ وہ مکے سے مدینہ، مکے کے رہائشی ہوں گے اور مدینہ چلے جائیں گے، پھر مدینہ سے مکہ آئیں گے، جب وہاں کے جو بادشاہ ہوگا خلیفہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے 3 بیٹے لڑ رہے ہوں گے. یہ سنن ابو داؤد 4286 کے اندر یہ مضمون بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک شخص جو ہے مدینے سے نکل کے مکے میں آئے گا، لوگ اسے نکالیں گے، رکن اور حجر اسود کے درمیان کھڑا کریں گے، اور پھر سفیانی ایک لشکر آئے گا جو بیدہ میں دھسا دیا جائے گا، پھر عراق کے، شام کے اولیاء اور ابدال آئیں گے، بیعت کریں گے. تو یہ معاملہ ہے. لیکن جو میں نے آپ کو حدیث بتائی سنن ابن ماجہ 4084، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، سیاہ نشانات کے ساتھ آئیں گے، اور حکم ہے اس حدیث میں کہ تم جا کے ان میں شامل ہو جانا، گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے. تو اب ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. میں مختصر کروں گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں احادیث تو بہت ساری ہیں، آپ کسی ایک حدیث کو بیان کرنے میں باقی تمام حدیث کو رد یا چھپا نہیں سکتے. بنی اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی یہی ہوئی کہ وہ کچھ بتا دیتے تھے، کچھ چھپا لیتے تھے. تو تمام احادیث کو آپ کلیکٹیولی رکھ کر جب آپ پکچر لیں گے تو آپ کو چیز صحیح سمجھ میں آئی. پہلی بات تو انہوں نے بولا مہدی جو ہے وہ مکہ میں ہی مقیم ہوں گے. میں آپ کو حدیث ریفرنسز کے ساتھ بات کروں گا. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی حدیث ریفرنس آپ نے ابھی تک تو کوٹ نہیں کیا، اللہ عالم آگے کیا ہے ویڈیو میں نے نہیں دیکھی.
میں آپ کو جسٹ سمرائز کر دیتا ہوں. 4082 ابن ماجہ کلیئرلی مینشن ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مفہوم بتا رہا ہوں, آپ سٹڈی کر لیجئے گا. 4082 ابن ماجہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری نسل کو مصیبتوں, دربدری اور اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیکٹ کس بات سے کیا؟ پھر مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی عربوں کو قتل کریں گے, عربوں سے اچھی چیز مانگیں گے, اور پھر وہ چیز حکومتی نظام جب عرب والے مشرق والوں کو پیش کریں گے, پھر مشرق والے اس نظام کو تسلیم نہیں کریں گے حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دیں گے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, میں اسی کے ساتھ دیگر احادیثیں بھی کنیکٹ کروں گا جو آپس میں انٹر لنک ہے. 5461 مشکات شریف, اس میں لکھا ہوا جب تم خراسان سے پہلے والی, یا تو مشرق کا ذکر ہے یا خراسان کا ہے, کہ تم جب خراسان سے پہلی والی سرزمین جو کہ پاکستان ہے وہاں سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو جا کر ان میں شامل ہو جانا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. 12924 مسند حمد کلیئر مینشن ہے, جب تم خراسان سے پہلی والی سرزمین سے سیاہ جھنڈے آتے ہو دیکھو تو اس کا استقبال کرو, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اور پھر یہی لشکر جا کے عربوں کو قتل بھی کر رہا ہے. 4084 ابن ماجہ میں ہے, اس طرح قتل کریں گے جیسے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. مہدی مکہ مدینہ میں نہیں ہوں گے, مہدی کی جو آبا و اجداد ہیں ان کو دربدری اخراج کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے, اور پھر مشرق سے لوگ جائیں گے عربوں کو قتل کرنے گے, اور مہدی اس لشکر میں شامل ہوئے ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برف کے اوپر بھی گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کر اس لشکر میں شامل ہو جانا, جا کر اس سے بیعت کر لینا, وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. آپ ہمارے حاکم بن جائیں, یہ انکار کر دیں گے, یعنی وہ یہ انکار کر دیں گے, یعنی کہ امام مہدی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ خود نہیں, لوگ آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی جیسا انہوں نے کہا کہ لوگ ان کا اقرار کرتے ہیں اور وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے وہ مہدی ہیں. یہی معاملہ جو ہے وہ سید محمد قاسم عبد الکریم کے ساتھ ہے کہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اور ہم جیسے لوگ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ راز افشاں کر دیا گیا ہے وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اچھا پہلے تو میں یہ حوالہ بھی دے دوں, نیو چینل پر ان کا ڈاکٹر سبیل نے انٹرویو لیا تھا, اس پر محمد قاسم بھائی نے بولا تھا میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں, تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں, اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں, کیونکہ پہلی بات کلیئر ہو جانی چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ کنیکٹ کروں گا, جب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہی پہچانیں گے لوگ زبردستی, تو یہ کون لوگ ہیں؟ 4088 ابن ماجہ, جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. اور یہاں پر بھی آپ کی بات صحیح ہے, آپ نے کیا بولا کہ اس کا ایک فالوور ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے, تو وہ جو لیبلز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جو تھمبنیل دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی نے پہلا جلسہ لاہور میں کر دیا, تو یہ لوگ ہی ان کو بول رہے ہیں امام مہدی. اور یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا یا لوگوں نے فلاں دیکھا ہوگا, وہ لوگ خود سے کہیں گے کہ یہ ایک بڑا نیک شخص ہے, ایک بڑا صالح شخص ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لیڈرشپ کے لیے ایک رات میں تیار کر دیں گے. اور کعبہ کے اندر اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نا خواب میں دیکھا ہوگا, تو ایسے ہی تو ہوا ہے, خواب میں ہی تو دکھایا گیا ہے, اور خواب میں سے کسی ایک آدمی, کسی ایک خطے کے پوری دنیا سے, انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, برونائی, امریکہ, یو کے, کینیڈا, لنڈن, دنیا بھر سے لوگوں کی گواہیاں آ رہی ہیں, کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ اور ایک جو مین جو مسکنسیپشن ہے نا ان لوگوں کا, پتہ ہے جہاں پہ ایک چیز آ کے رک جاتی ہے, جہاں پہ ساری چیزیں آ کے ایک پوائنٹ پہ مل جاتی ہے, ایک پیوٹ پوائنٹ بن جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مین مسکنسیپشن, جو غلط فہمی ہمارے درمیان موجود ہے کہ مہدی کی بیعت اور ظہور, ان دونوں میں فرق ہے. ابراہیم کی جگہ پر لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے, لاہور میں مینار پاکستان پہ نہیں, ٹھیک ہے نا, کعبہ میں یعنی مقام ابراہیم پہ لوگ بیعت کریں گے. اور جیسے یہ معاملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ الرٹ ہو گئے کہ جی ہماری تو پاور. اچھا انہوں نے کہا کہ جو خلیفۃ اللہ المہدی ان کی بیعت جو ہے نا وہ مکہ میں ہوگی, لوگ ان کو امامت کے لیے کھڑا کریں گے. سنن ابو داؤد 4286 کے اندر یہ بیان ہوا ہے. لیکن ایک اور حدیث بھی تو ہے سنن ابن ماجہ 4084, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, مفہوم ہے کہ جب تم سیاہ نشانات کو ابھرتے ہوئے دیکھو تو جاؤ ان میں شامل ہو جاؤ, بیعت کرو, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو کیا اس حدیث پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے پوری امت مسلمہ میں؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مشرق میں ان سے جا کے شامل ہو کے بیعت کر لیں گے؟
میں اس کو اور آسان کروں گا ان کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے 8659 مستدرک حاکم, کلیئرلی مینشن ہے, آواز مفہوم بتا رہا ہوں, آواز لگانے والا آواز لگائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام مہدی کے ہمراہ 313 کی تعداد, جو اہل بدر جتنی تعداد تھی اتنے لوگ اکٹھا کر دے گا مہدی کے ساتھیوں میں. ایک اور بات آتی ہے کہ بادل کے ٹکڑے جتنے لوگ, اور ایک اور بات آتی ہے حدیث میں حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو نہر کے پل پر لوگ تھے اتنی تعداد اللہ پاک جمع فرما دے گا. یہ کون لوگ ہیں جو, میں ایک اور بات بھی کنیکٹ کروں گا, 4088 ابن ماجہ, مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیسے پتا چلا؟ مجھے نہیں پتا, ایک شخص مہدی ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ اس کی حکومت کے لیے زمین ہموار کیوں کریں گے؟ اور جو مین مسکنسپشن ہے نا, جو ساری باتوں کی بنیاد ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا اور بیعت 51-52 سال کی عمر میں ہوگی. ہم یہی, یہ جو آپ نے بات کی نا وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں, یہ ریسرچ نہیں کرتے. اصل میں یہ جو مہدی کے ساتھی, میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں. 40 سال کی عمر میں ظہور ہو چکا ہے محمد قاسم بھائی کا. 2014 میں ان کو جب حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے خواب جو آپ کو دکھائے گئے ہیں محمد قاسم, اب یہ لوگوں سے بیان فرمائیں. انہوں نے اس وقت ان کی عمر 40 سال ہو گئی تھی. ہم نے اس پہ پورا ایک بریفلی ڈسکشن کیا ہوا ہے. 1976 میں ان کی پیدائش ہوئی, 2014 میں ان کو حکم ہوا. اسلامک کیلنڈر سے آپ دیکھیں تو 40 سال پورے ہو جاتا ہے. اب اچھا حدیث میں آتا ہے 1008 کتاب الفتن میں بھی لکھا ہوا, غالباً سیاستہ میں بھی لکھا ہوا کہ 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا. ٹھیک ہے, اب 51 یا 52 سال کی عمر میں بیعت ہوگی, کتاب الفتن میں لکھا ہوا 1066 حدیث نمبر ہے. اب میں اسی کو کنیکٹ کروں گا محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب سے. انہوں نے فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے خواب دکھایا کہ میں 51 سال کا ہو گیا ہوں, میرا لباس تبدیل ہو گیا ہے, میں رو رہا ہوں, اللہ بہت خوش ہے. اور 2014 میں اللہ نے ان سے فرمایا محمد قاسم تیرے رب نے تیرے سے وعدے کیا 13 سالوں میں پورے کر دوں گا. اور 2027 میں ان کی ہمیں جو انشاءاللہ لگتا ہے جو بیعت ہے, اور اسی وقت ان کی عمر 51 سال ہو جائے گی. یہ سارے ڈاٹس کیسے کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ ایک ہی سالڈ طریقہ ہے امام مہدی کو پہچاننے کا, وہ ہے مبشرات. اور اس پہ میں حدیثوں کے نمبر ڈائریکٹلی کوٹ کر دوں گا, 6990 بخاری شریف اور 1075 مسلم, صحیح مسلم کی ہے, اور بھی مختلف ہے, وہ آپ کو ٹکٹ چل جائے گا. جا رہی ہے ہمارا تو وہ, کیونکہ یہ اب امت مسلمہ کا خلیفہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ ایک لشکر روانہ ہوگا ان کو روکنے کے لیے, ان کو اٹیک کرنے کے لیے, انہیں گرفتار کرنے کے لیے, جو بھی ہے. وہ لشکر جب روانہ ہوگا تو بالکل مکہ سے قریب جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو زمین اس لشکر کو نگل جائے گی. یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ زمین اس کو نگل جائے گی, اور جب زمین نگل جائے گی تو اس میں سے زیادہ تر لوگ مر جائیں گے, اکا دکا کوئی بچا ہوگا. تو اس کے بارے میں جب پوچھا گیا, صحابہ نے سوال کیا تو کہ جی یا رسول اللہ, یہ جو لوگ وہاں فوت ہوئے ہوں گے, تھا تو یہ بھی لشکر مسلمانوں کا ہی, تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا معاملہ ان کی نیتوں پر ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بڑا اچھا مسلمان ہو, وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے نکل گیا, اس کو بھی نہ پتا ہو کہ بھئی یہ امام مہدی سچے ہیں نہیں ہیں, بہرحال وہ نکل گیا. اگر اس کی یہی انٹینشن تھی تو اللہ اس کی انٹینشن پہ اس کو دیکھے گا. اگر وہ شر پسند بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ نہیں ہے تو یہ امام مہدی ہیں, لیکن بہرحال میں نے پھر بھی ان کے خلاف کیمپین کر دی ہے, تو اس کا پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں دیکھیں, آپ ویڈیوز بنانے سے پہلے اگر وہ دیکھ لیتے تو ہمیں آپ کے اوپر یہ ریئیکشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں, حدیث کے نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں, ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی تک کسی بھی حدیث کا ریفرنس نہیں دیا ہے. ورنہ کیا ہوگا, چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا دین کا, ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر ہم اسی یہ تو چلے اچھی بات ہے, آپ نے یہ مانا کہ آپ کو علم نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے, تو آپ خاص طور پہ جب دینی موضوع کے اوپر آپ جب گفتگو کرنے کے لیے بیٹھیں تو لازمی اس کی مناسبت سے علم اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ لازمی کر لیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو جو آپ نے جو نام کمایا ہے وہ سارا کا نام جو ہے وہ آپ کا ایک ہی اس میں مٹی میں مل جائے. کوئی نہ کوئی پوسٹر آئے ہے, کوئی نہ کوئی دھوکے باز آئے ہے, اور پھر ہم اس کے دھوکے کے شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سچ بات کریں گا, اتنی ماشاءاللہ اسپیسیفک ڈیٹیلز ہیں, اس لیے اتنی زیادہ وہ چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ جس میں ڈاؤٹ کی جو گنجائش ہے وہ بالکل نہیں رہتی. اجزا بھائی ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جیسا یہ امام آ گیا اور یہ وہ, یہ بھی جو پوسٹر ہے نا جو اپنا مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں سوسائٹی پر مسلمان نہیں ہے, ان سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ایک اور ہے, اور وہ ہے ایسے لوگ, اور وہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی جیسے نا, ان کی یعنی بہت بڑی فالوئنگ ہے, صحیح ہے, وہ بھی ایک امپوسٹر تھے, خود کو انہوں نے نبی کہہ دیا, صحیح ہے. تو ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ
ایک ٹائم تک وہ بڑے جانے مانے اور بڑے ریسپیکٹیبل عالم تھے اور انہوں نے بڑی بڑے محاذوں پر اسلام کا دفاع کیا، اسپیشلی ویسٹرن. اچھا یہ جو ایک ان کے بعد انہوں نے ایک اور صاحب بھی ان کے پاس کودے بیچ میں اور کہنے لگے کہ یہ جو ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے بیچ میں حوالہ دیا غلام قادیانی ملعون کا. تو اصل میں معاملہ یہی ہے کہ خلیفۃ اللہ المہدی کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو رستہ ہے، اس کو جہاں رستہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ جاری فرمایا، اسی طریقے سے دجال بھی اس دنیا میں آتے رہے، کذاب آتے رہے. اب یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ اتنے ڈر جائیں، سہم جائیں کہ غلام قادیانی ملعون کی وجہ سے اگر آپ اصلی خلیفہ بھی آ جائے، خلیفۃ اللہ المہدی آ جائے، تو آپ ان کو جو ہے فتنہ کذاب سمجھ کے وہ شامی لشکر اور سفیانی میں آپ کا شمار نہ ہو جائے. تو آپ کے لیے جو دلیل ہے، حقیقت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں، جو سائنس بتائی ہیں، ان کے تحت آپ دیکھیں گے، پہچانیں گے، تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ہم تو امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پتھر کی عظمت بتائی تو ہم اس پتھر کو چومتے ہیں. ہم اس پتھر کو اس وجہ سے نہیں چومتے کہ اس پتھر میں کوئی صلاحیت ہے یا کوئی اس کے اندر کچھ ہمارے لیے نفع ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے وہ کام کیا. تو ہم تو اپنی نبی کی ہر ادا پر چلنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو انہوں نے بتائی گئی ہیں وہ کسی میں بھی ہوں، تو ہم اس کی جو ہے وہ عظمت کی بات نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں وہ ہماری ڈائریکشن طے کرتے ہیں. اس میں ایک فرمودات ہیں وہ ہماری ڈائریکشن طے کرتے ہیں. اس میں ایک اور بات انہوں نے بولی ہے کہ اس سے بھی خطرناک یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہماری طرف اشارہ کیا ہے. میں پہلے ان کو کلیئر کرتا چلوں. اللہ پاک سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہر قسم کے تکبر، ریاکاری سے، اور اگر سے وہ علم کا بھی تکبر کیوں نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما تکبر سے. پہلی بات تو میں یہ بولوں گا کہ ہم نے کسی کو نہ فورس کیا ہے، نہ کوئی فورسفلی آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کرنے کا کہا ہے اور اللہ سے ہی استخارہ کیا جاتا ہے. پہلی بات ہم نے سب کو یہی بولا ہے کہ اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے مانگیں. سب سے پہلے استخارہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. اب یہ بولیں گے استخارے کا تو قادیانی بھی بولتے ہیں. بھائی وہ نبوت کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نبوت کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. محمد قاسم بن عبد الکریم تو ڈائریکٹلی بولتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا دوست مانتا ہوں اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور خود کوئی دعویٰ نہیں کرتے، خود کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے کہ میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کروں گا، تو کل کو وہ کیسے کوئی کلیم کر سکتے ہیں؟ آپ کا ان کو اس سے ملعون سے کمپیئر کرنا ہی آپ کی سب سے بڑی جہالت ہے، بہت بڑی غلطی ہے. لوگوں کو خوابوں میں، الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو خوابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور فرمایا جاؤ اپنے بھائی قاسم کی مدد کرو. تم اپنے بھائی قاسم کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو پلیز آپ تھوڑا سوچیں بولنے سے پہلے. اس کا انہوں نے بڑا اچھا دفاع کیا، انہوں نے تحریریں لکھی اور پورے انڈیا پاکستان یہ جو ریجن تھا، یہ بر صغیر پاک و ہند، اس کے اندر وہ جلسے کرتے تھے اور بڑے بڑے ان کے میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان لوگ ان کو پہچان لیں گے، پکڑ لیں گے، بیعت کر لیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ اور پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں، وہاں پر بھی نہیں پہچانا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں 4286 ابو داؤد، ایک شخص بھاگے گا مدینہ سے مکہ، حاربن الی مکہ، اس ڈر سے کہ مجھے لوگ خلیفہ نہ بنا دیں. اور وہاں پہ علماء کی رائے ہے لوگ پہچان رہے ہوں گے. اور اگر یہ بولتے ہیں نہیں، اور لوگوں نے نہیں پہچانا ہوگا، وہ بس وہاں سے بھاگ جائیں گے، مہدی کے اپنے اندر کے تاثرات ہوں گے، تو آپ مجھے ایک اور بات بتائیں. اسی حدیث کے الفاظ ہیں 4286 ابو داؤد کے، بیعت سے پہلے کچھ لوگ زبردستی مہدی جہاں پر بھی چھپے ہوئے ہوں گے فیخرجونہم، ان کو زبردستی نکالا جائے گا، ان کو بیعت کے لیے گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا. وہ اپنے سودے کو تسلیم نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پہ زبردستی بیعت کی جائے گی. انہوں نے کیسے پہچانا؟ اگر یہ صرف بولیں گے کھڑی ناک کشادہ ماتھا تو محمد قاسم میں بالکل واضح ہے. اب یہ بولیں گے ایسے تھوڑی ہوتا کہ صرف کھڑی ناک کشادہ ماتھا سے تو آپ مجھے بتائیں کیسے پہچانیں گے؟ روس ہوتے تھے اور بڑے اچھے مسلمان. اصل میں آپ ان سے سوال پوچھ رہے، وہ تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خلیفۃ اللہ المہدی کو پہچاننا، ان کے ساتھ شامل ہونا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو جو دیکھیں گے پہچان لیں گے. ایک تو ایسا لگ رہا ہے یہ سوچ کے اولین ساتھی ہونے کا جذبہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ ہم آپ کو کوئی بہتان نہیں لگا رہے ہیں، بلیم نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں ایڈوانس میں آپ سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو اللہ کی رحمت سے ہمیں پتہ چلا ہے
میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حدیث سے پڑھیں اور پھر آپ یہ اپنی ویڈیوز بنائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہماری جو اللہ کی رحمت سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ ہر قسم کے تکبر احکاری سے بچائے، ہماری بنیاد ہی غلط ہے مہدی کے بارے میں پہچاننے کی جو ہم نے سنی ہے، جس نتیجے پر اللہ کی رحمت سے میں پہنچاؤں. حدیثوں میں صحیح ہے، لیکن جو سنی سنائی بھی باتیں ہیں نا، مہدی بہت دیندار ہوں گے، مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے. کیوں بولتے ہیں مہدی مکہ مدینہ سے ہوں گے، مہدی بہت دیندار ہوں گے؟ حدیثوں کے کیوں خلاف بات کرتے ہیں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک کی آپ پھر بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہے. کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کوٹ کر کے بتائیں. آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو کوشش یہ کریں کہ حوالہ ساتھ دے دیا کریں. یہ پوائنٹ ہے، یہی میں کہنا اگر آپ حوالہ نہیں دیں گے تو پھر وہ سنی سنائی بات ہوگی، اور ضروری نہیں کہ ہر سنی سنائی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. 8328 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. مستدرک کی حدیث ہے 8328. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے. بعد ازاں اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے. اب میں اس کو، اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے، 4286 ابو داؤد میں اس کی ڈیٹیلنگ ہے. پہلے کچھ لوگ بیعت کریں گے 313، اس کے بعد شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آ کے دوبارہ مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا ذکر ہے. ڈیٹیلنگ وہاں پر موجود ہے. اور آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے جو حدیث کوٹ کی تھی مستدرک حاکم کی 8659، اس میں جو ذکر ہے نا کہ مہدی کے ہمراہ 313 ساتھی ہو جائیں گے، وہ بیعت سے پہلے کے ہیں. وہ اس حدیث کو میں کنیکٹ کرتا ہوں 4088 ابن ماجہ. مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. یہ کون لوگ ہیں جو حکومت کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، اور مبشرات ہی ایک ذریعہ ہے مہدی کو پہچاننے کا. کچھ نہ کریں. اور محمد قاسم بھائی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. سب سے پہلے ان کی پوری لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اوائڈ آل فارمز آف شرک، جتنی بھی شرک اور اس کی اقسام ہیں ان سب چیزوں سے آپ لوگ اوائڈ کریں. اللہ فرما رہا ہے میری رحمتیں آ جائیں گی. اگر نہیں کرو گے تو پڑے رہنا ہے اندھیروں میں. آج سے پہلے اس دنیا اتنی شرک سے نہیں بھری ہوئی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں اسی حدیث میں کے حوالے سے، کہ ہم جب ان احادیثوں کو لے کے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمارے لیے جو دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات ہیں، جب ہم یہ حدیث لے کے علماء کے پاس گئے تو علماء کرام ان احادیث کو پڑھنے کے بعد جو بیدا والا واقعہ ہے اس کو واضح اور قطعی حتمی دلیل مانتے ہیں. یعنی ان سے پہلے کے جو 313 افراد ہیں وہ کیسے پہچان لیں گے، وہ کیسے آ جائیں گے، ان کا علماء کے پاس جواب نہیں ہے. وہ دلیل ہی مان رہے ہیں بیدا کے واقعے کے بعد، جب وہ عراق کے اولیاء اور شام کے، وہ تو سب سے بڑی نشانی ہے. اس کے بعد تو جس نے نہیں مانا وہ تو بس اللہ پاک. 313 افراد جو ہے وہ پہلے ہوں گے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ بعد والے لوگوں میں سے ہوں گے یا شروع کے 313 میں. مختصر کر دیتا ہوں کون کون سی نشانیاں پوری اترتی ہیں محمد قاسم بن عبد الکریم پر. کھڑی ناک، کشادہ ماتھا، بالکل کلیئر ہے، سیاہ ستائی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے. دائیں رخسار پر تل، اور بنی اسرائیل جیسا دکھنا 1008 حدیث نمبر کتاب الفتن کی ہے. اور ہاتھ کا ران پر مارنا یہ بھی محمد قاسم پر بالکل واضح ہے. مجھے یہ 2007 میں جب یہ سارا کچھ سکھانا شروع کیا نا، تو کہنے کو میں بھی کہہ سکتا تھا اللہ سے کہ نہیں، میں نے تو فلم دیکھی ہے، میں کوئی تیرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا. لیکن نہیں، جب اللہ نے مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا او یہ تو میں کب سے یہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتا چلا جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. قرآن پہ لکنا تھونا وہ بھی ان کی بہت واضح، رڑے ان کا صحیح نہیں نکلتا. اور کون سی نشانیاں دیں، ان کے پاس کچھ راز اللہ نے بتائے ہوئے ہیں. حروف مقطعات کا ترجمہ، الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے لا شریک اللہ، میم سے محمد، الف لام میم را، الف سے اللہ، لام سے لا شریک اللہ، میم سے محمد، را سے رحمان. اتنی ساری نشانیاں. اور بہت سارے اصحاب کہف کی تعداد ان کو بتائی گئی ہے خوابوں میں کہ 11 تھی، 6 اور 5 کا گروپ تھا شاید، وہ کہتے ہیں 7 اور 4 کا تھا، 7 میں ایک کتا تھا. اور لیلۃ القدر 27ویں شب کو آتی ہے. ساری چیزیں ان کو بریفلی بتائی گئی ہیں. جب وہ کہتے ہیں اللہ پاک کلام فرماتے ہیں تو کوئی بریک نہیں آتا. ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ 3000 کالے جنگی جہازوں کے تھرو اللہ پاک مدد فرمائے گا مسلمانوں کی جب مسلمان پستی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ غزوۃ الہند میں، یا اس سے پہلے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے.
इतनी सारी। और फिर आप हदीस के अल्फाज सुने, उसमें लिखा बस थुम्मा ततलू रयातुसूद, जब तुम देखो मशरिक से काले निशान तुलू हो जाएं। 4286 अबू दाऊद में ही लिखा हुआ गालिबन, या 4084 इब्न माजा में है, क्लियरली लिखा हुआ जब मशरिक से काले निशान तुलू हो जाए। झंडे का हम लोग तर्जुमा करते हैं झंडे, झंडे कभी भी तुलू नहीं होते हैं, झंडे हमेशा लश्करों के साथ आते हैं। तुलू सूरज होता है, जहाज हो सकता है। इससे भी समझ आती है कि बहुत क्लियर है इनके ड्रीम्स, और ड्रीम्स सच्चे हुए हैं। इमरान खान के मुतालिक था, अल्लाह पाक ने फरमाया इसने शिरक अकबर किया, कब्र के आगे सजदा किया, लिहाजा इसको बोलो तौबा करे वरना नाकाम है। हो गया नाकाम, तौबा नहीं कर रहा। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दे कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। तो इमरान खान इस तरह का शिकार होके एक तो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई ये समझता है कि वो वजीर आज़म बन के तो मुझसे बेहतर काम कर सकता है तो ठीक है वो आ जाए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, तो वो आ जाए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा, आपने फहद भाई ने बात की कि आप ड्रीम पर शेयर करें, आप ज़रूर ड्रीम पर भी जो है पढ़ें, देखें, रिसर्च करें, और उससे पहले अहादीस पर भी रिसर्च करें, और फिर उसके बाद आगे इस तरीके की कोई वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और फहद खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।